السلام علیکم، میں ڈاکٹر فاریہ بخاری اس وقت کراچی سے آپ سے بات کر رہی ہوں، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی طرف سے۔ آپ کے ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد تقریباً 60 ہو چکی ہے، اور انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ ابھی تک یہ لوگ کوئی ایک اسپیسیفک ریزن اور کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا مہلک حادثہ ہوا۔ اور ہر طرف سے بیان بازی چل رہی ہے اور مختلف تھیوریز کو سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کنڈا ٹوٹا تھا، اور کنڈا ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے بوگی کو چڑھا دیا اور بوگی انسٹیبل تھی اور گر گئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹریک جو تھا وہ آبسولیٹ ہو چکا تھا، وہ خراب ہو چکا تھا، وہ ورکبل نہیں تھا، اس کی ویلڈنگ کر کے انہوں نے اس کو فنکشنل بنانے کی کوشش کی، جگاڑ کر کے اس کو پراپرلی جو ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں فکس کیا، جس کے نتیجے میں وہ ٹرینز کو نہیں کر سکا بیئر۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ڈی سی سکھر ہیں وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی بیان بازیاں آ رہی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا کہ یہ ٹریک جو ہے یہ کام نہیں کر رہا، ہم صرف سی پیک کا ویٹ کر رہے تھے۔ سو ایونچولی بلیم جو ہے وہ سی پیک پہ ڈل گیا ہے کہ سی پیک کا قصور ہے کہ سی پیک ٹائم پر نہیں ہوا، اس نے اپنا ٹرین ٹریکس نہیں بنائے، جس کے نتیجے میں یہ قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی۔ تو وچ مینس کہ اب ہم چائنا کو اس سے شکایت کریں کہ یہ چائنا کی فالٹ ہے، یہ پاکستان کی فالٹ نہیں ہے، پاکستان گورنمنٹ کی فالٹ نہیں ہے، یہ چائنیز گورنمنٹ کی فالٹ ہے کہ پاکستان میں ٹرینز کو ایسے ان آپریشنبل اور اس قسم کے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ ٹریکس پہ چلایا جاتا ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس رپورٹس ہیں ایکسپرٹس کی کہ یہ ٹریکس اب کام نہیں کر سکتے۔ So it is China's fault. It is not Pakistan's fault. I mean, this is the logic that is being given by Pakistan's administration. I mean, seriously. آپ لوگ کل پرسوں ریومر آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو بہت زیادہ اٹیک کا خطرہ ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اسلام آباد سے باہر نہ نکلیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہو جائے گا۔ آپ کے ارد گرد ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کی جان بچانے کے لیے۔ اگر تھوڑی سی بھی انفارمیشن آ جائے، انٹل آ جائے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اور یہاں پر ایک ٹرین کے اندر اتنے لوگ، سینکڑوں لوگ سوار ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہاں صرف پرائم منسٹر کی زندگی کی قیمت ہے کہ تھوڑی سی ریومر بھی آ جاتی ہے، انٹل بھی آ جاتی ہے، تو ساری کی ساری ایجنسیز جو ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں کہ پرائم منسٹر کی لائف کو سیو کرنا ہے۔ ایک بندے کی زندگی کے لیے اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک عام آدمی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک عام آدمی کی زندگی کی قیمت اب پانی سے بھی ورس ہے، پانی بھی بلکہ اس سے مہنگا ہوگا۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینز میں کون سفر کرتا ہے، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ٹرینز میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، پاکستان کا عام آدمی ہے وہ ٹرین میں سفر کرتا ہے، میجورٹی ٹرین میں سفر کرتی ہے۔ انٹر سٹی جو آپ کی ہوتی ہے کمیوٹ، زیادہ تر ابھی آپ کا بس سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، اس وجہ سے لوگ ٹرین میں جاتے ہیں۔ گھروں کے ملازم ہوتے ہیں، کراچی سے انہوں نے جانا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں یہاں پہ اتنا طبقہ آتا ہے انٹیریئر سے جو کراچی میں کام کرتا ہے، اور وہ اکثر چھٹیوں پہ بیچارے اپنے بچوں سے ملنے، فیملی سے ملنے وہ ٹرین میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ عام آدمی ہیں، آپ کے گھروں میں آپ کا خانسامہ ہوگا، آپ کی ماسی ہوگی، آپ کا یہ جو گارڈنر ہوگا، لینڈسکیپر ہوگا، آپ کا جینیٹر ہوگا، آپ کے گھروں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ مزدور ہوں گے جو کہ مزدوری کے لیے شہروں میں آتے ہیں اور پھر گاؤں جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے۔ ان لوگوں کی قیمت کوئی ہے ہی نہیں۔ پرائم منسٹر کا کوئی ایک خبر آ جاتی ہے تو سارے کے سارے متحرک ہو جاتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو سیو کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کے ایک عام آدمی کی قیمت یہ ہے 15 لاکھ روپے، کہ 15 لاکھ دے دو اور ان کو چپ کرا دو۔ وہی حرکتیں جو کہ پچھلی گورنمنٹس کرتی تھیں، اور ہم لوگ چیختے تھے، بولتے تھے، کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ناانصافی ہے، اور وہی حرکتیں اب عمران خان کی حکومت میں ہو رہی ہیں، اور کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی یہاں پہ جسٹس سسٹم نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی یہاں پہ عمل نہیں ہے احتساب کا۔
کہ ایک عام آدمی کی زندگی کی قیمت جو ہے وہ پانی سے بھی ورس ہو چکی ہے. اور آپ نے یہ ٹرینز چلائیں کیسے آن آؤٹ ڈیٹڈ ٹریکس؟ آپ اب کہہ رہے ہو کہ جی یہ تو 1971 میں بنی تھیں اور 30 سالوں میں ان کی مدت پوری ہونی تھی. تو قصور اب مشرف کا ہے، کیونکہ مشرف کی حکومت 30 سال بعد 2001 میں تھی، تو مشرف نے کیوں نہیں چینج کیا یہ ٹریکس؟ سو ناؤ اٹ از مشرف's فالٹ. آپ 3 سال سے حکومت میں ہو، آپ تو یہ وعدہ لے کر آئے تھے کہ میں سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ چینج کر دوں گا، میں یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لے آؤں گا، میں یہاں پہ مافیا سسٹم ختم کر دوں گا، میں لوگوں کو انصاف دلاؤں گا، میں عام آدمی کی زندگی کو امپورٹنس دوں گا. لیکن جتنا عام آدمی سفر کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں کہتی ہوں ورس سے ورس پاکستان کی کسی حکومت میں وہ اتنا سفر نہیں کر رہا تھا. انفلیشن سے آپ نے ستیہ ناش کر دیا، مزدوروں کا اب گزارا نہیں ہو رہا، تنخواہوں میں، اپنی دہاڑیوں میں. آپ کا جو ڈیلی ویجز جو ہیں وہ اب کافی نہیں رہیں، کیونکہ آپ نے انفلیشن میں اتنی زیادہ آپ نے اضافہ کیا ہے، ڈبل ڈیجٹس میں لے گئے، 14% پہ لے گئے. پھر تھوڑا بہت کارروائی کرتے ہو تو مشکل سے ابھی 10% پہ آ گئے ہو. رمضان میں آپ کی انفلیشن جو تھی وہ 12% پہ چلی گئی تھی رمضان میں. تو لوگوں نے روزے کیا رکھنے، تو لوگوں نے رمضان میں روزے کھولنے کیسے ہیں؟ اب بڑی عید آئے گی، مویشی بھی مہنگا ہو جائے گا، لوگوں نے قربانیاں نہیں کرنی کیونکہ اتنا وہ انافورڈیبل ہو جائے گی ہر چیز. آپ کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی گولز ہیں، صرف اور صرف آپ کی اسپیچز ہیں. یو آر جسٹ اے موٹیویشنل اسپیکر. یو آر ناٹ فٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کی کیبنٹ فیل ہو چکی ہے. اعظم سواتی نے آج خود اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. شیخ رشید ایک آپ نے بٹھایا ہوا ہے فیس ویلیو کے لیے کہ لوگوں کو اپنی اسٹوپڈ قسم کے چیپ قسم کے جوک سے وہ لوگوں کو محفوظ کرتا رہے اور ہنساتا رہے ایٹ دا کاسٹ آف لائیوز آف انوسنٹ پیپل. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کو ہم کسی صورت میں ہم اس کو ان امپورٹنٹ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کسی صورت میں پاکستان کے عام آدمی کو اس طرح سے شرگ آف نہیں کر سکتے کہ ہاں جی 15 لاکھ دے دو اور تعزیت کر لو اور خدا حافظ. نو، دیٹس ناٹ گونا ہیپن. اب آج کے دن پاکستان کے عام آدمی کی امپورٹنس VIP سے بھی زیادہ ہوگی. پاکستان کے عام آدمی کی لائف کی امپورٹنس جو ہے وہ آپ کی لائف سے زیادہ ہوگی. آپ کی ایک خبر آتی ہے، انٹل آتی ہے، اور آپ لٹرلی سارا کا سارا آپ مشینری جو ہے وہ آپ ایکٹیویٹ کر دیتے ہو. اور یہاں پہ لٹرلی کب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینوں کا سسٹم جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، ٹریکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، اور آپ سارا کا سارا الزام جو اب CPEC پہ لگا رہے ہو، سارا کا سارا الزام اب چائنا پہ لگا رہے ہو کہ اٹ از چائناز فالٹ کہ ابھی تک CPEC کی لائنز نہیں ڈیولپ ہوئیں. آئی مین سیریسلی یہ کس قسم کی ایکسکیوز ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ ٹریکس جو ہے یہ فرسودہ ہو چکے ہیں، اب ان کے اوپر ٹرین نہیں چل سکتی. دا فرسٹ تھنگ دیٹ شوڈ ہیو بین ڈن واز کہ دیز ٹریکس کین ناٹ بی یوزڈ till the newer tracks are laid down or these are replaced with new tracks. کہ alternate parallel new tracks جب تک نہیں بنتے جو آپ ML1 کا نام لے رہے ہو، یا پھر انہی ٹریکس کو ایمرجنسی میں ریپلیس کر کے پراپر نئے ٹریکس کیوں نہیں بچھائے جاتے؟ تب تک اس کے اوپر کوئی ٹرین نہیں چڑھے گی، اس کے اوپر کوئی بوگی نہیں چڑھے گی، کیونکہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے. ایک بھی بوگی گرتی ہے، دس از ایگزیکٹلی وٹ ہیپن. دس از ٹوٹل کرمنل نیگلیجنس. پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیک ہونا چاہیے. پوری کی پوری ریلوے منسٹری جو ہے اس کو فائر کرنا چاہیے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے ایک آنے کا کام نہیں کیا ہے. صرف اور صرف یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ کھاتے رہے ہیں اور ضائع کرتے رہے ہیں. اب آپ کے ریلوے منسٹر آتا ہے وہاں پہ خصوصی طیارے میں بیٹھ کر آتا ہے، اسپیشل طیارے میں بیٹھ کر آتا ہے. اینڈ وٹ ڈز ہی ڈو؟ اور کیا کرتا ہے؟ اٹس ٹو لیٹ. 60 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 60 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، 60 لوگوں کا خون آپ کے سر کے اوپر ہے. اور
all you can do is shrug it off. You think کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان کی زندگی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہی میں نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہی تھی کہ ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں وہ روز شہید ہو رہے ہیں, وزیرستان میں شہید ہو رہے ہیں, بلوچستان میں شہید ہو رہے ہیں, ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس ڈیولپ ہو گیا پاکستان میں. انسرجنسی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے انسرجنسی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے تمام سٹیٹس میں, سوائے پنجاب کے باقی سب سٹیٹس میں انسرجنسی ڈیولپ ہو گئی, ٹو دا پوائنٹ کہ ایون اب کشمیری بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے, ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا. اٹ از سو بیڈ. اس حالت پہ آپ نے پہنچا دیا ہے پاکستان کو کہ اب اتنے انسرجنس ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے الگ ہو جائے, کیونکہ غربت ہے, کیونکہ استحصال ہے, کیونکہ پرسیکیوشن ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے اسٹیپ رکھا ہے. اینڈ وین دیٹ ہیپنس تو پھر انسرجنسی تو ہوتی ہے نا, کہ لوگوں کے رائٹس جب پامال ہوں گے, لوگوں کی ایک تو بیسک ہیومن رائٹس جب پامال ہوں گے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان کی زندگیوں کو کیڑے مکوڑوں کی زندگیوں سے بھی کم امپورٹنس دی جائے گی, اینڈ ایوری تھنگ از گونا ریوالو اراؤنڈ یو, تو پھر اسی طرح سے ملک ٹوٹتے ہیں. اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ پالیسیز چینج نہیں کی گئیں, یہ پرائم منسٹر نہیں چینج کیا گیا, تو بائی دا اینڈ آف دس ایئر یہ ملک ٹوٹ جائے گا. آئی ایم ٹیلنگ یو, کیونکہ یہ واقعہ لگتا ہے کہ ایک ہوا ہے, چلو لوگ بھول جائیں گے, لوگوں کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے اینڈ دے ول فورگیٹ, اور سال بعد لٹرلی کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن دا پرابلم از دس کہ اب لوگ نہیں بھول رہے, لوگوں کو ہر بات یاد آ رہی ہے, لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہو, آپ کی کابینہ فیل ہو چکی ہے, آپ کے انکمپیٹنٹ منسٹرز فیل ہو چکے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے اور بڑھ گئی ہے. آپ کا جو پاکستان کا کرپشن انڈیکس ہے وہ ورس ہو چکا ہے, پرسیپشن انڈیکس جو ہے وہ ورس ہو چکا ہے. تو how can people tolerate this? We are still a democracy. We have the right to speak up. We have the right to fight for our rights and for the lives of the common men and women and children of Pakistan, because they are not common anymore. They are the most important Pakistanis of Pakistan. More important than you are, more important than your ministers. Allah Hafiz.